فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ انعام اور سورہ اعراف کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا. یہ بات میں بارہا بیان کر چکا کہ سورہ انعام اللہ کی معرفت، جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے تذکیر بآلاء اللہ کا نام دیا، کہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، یاد دہانی، موعظت، اور سورہ اعراف تذکیر بایام اللہ کے حوالے سے، کہ وہ بڑے بڑے دن کے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، جن کی طرف اللہ نے اپنے بڑے اولو العزم من الرسل میں سے لوگوں کو بھیجا تھا. قوم کے سامنے ان کی پوری سیرت و کردار کھلی کتاب کی طرح تھی. یہ لوگ جو انبیاء اور رسول کے مرتبے پر فائز ہوئے، اس قوم کے بہت ہی سعید لوگوں میں سے تھے، بہت باشعور لوگوں میں سے تھے. ان میں سے کسی کو کسی کے ساتھ جو ہے کبھی کوئی جھوٹ کا، کسی وعدہ خلافی کا، امانت میں خیانت کا کوئی تجربہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، رسول آتا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. اور یہ تو جہاں بھی قرآن حکیم میں مختلف رسولوں کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر رسول کے ساتھ یہی بات. لیکن یہ کہ جب قوم نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب استیصال آیا. صرف وہی لوگ بچائے گئے کہ جو اس رسول وقت پر ایمان لائے تھے، اور بقیہ تمام مشرکین کو، کافروں کو، انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام انباء اور رسل جو ہیں سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 6 رکوعوں میں تو 7 رسولوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مسلسل 11 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مبنی. تو 21ویں رکوع کے اوپر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا تھا. اور یہ آخری جو 3 رکوع ہیں، اب اس میں بہت ہی عمدہ جو ہے وہ اختتام خطاب ہے. قرآن حکیم کا یہ اسلوب آپ کو بڑا نمایاں نظر آئے گا کہ جو طویل صورتیں ہیں، یہ سورہ مبارکہ بھی 24 رکوعوں پر مشتمل صورت، اور اس میں بہترین مثال جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل صورت ہے. لیکن ان طویل صورتوں کے جو ابتدائی آیات اور آخری آیات جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، بہت عظیم آیات ہیں. اور خاص طور پر سورہ بقرہ ہی اس کا جو ہے بہترین مظہر بھی ہے، کہ جس کی ابتدائی آیات اور آخری آیات خاص طور پر جس میں بہت ہی خوبصورت دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے، بہت خوبصورت گلدستہ موجود ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا الى آخر سورہ، جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں تلے کے خزانوں میں سے ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو اس حوالے سے یہی معاملہ آپ کو اس صورت میں بھی نظر آئے گا کہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اب آئیے 22ویں رکوع کی آخری 2 آیات کے، جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور انہی پر ہمارا پچھلی مرتبہ کا گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے تو انسانوں اور جنات میں سے بہت بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں کسی درجے میں بھی جبر مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کی عظیم اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اپنی خواہشات نفسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، جن کے نزدیک اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کے رسول کا پیغام، اتباع رسول، یہ کوئی شے جو ہے ان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے آزاد کر دیا تو گویا کہ وہ اپنے نفس کے سپرد ہو گیا. نفس کے سپرد ہوا تو نفس جو ہے وہ تو خواہشات نفس انسان کو بالآخر مجبور کرتی ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگے. اور شیطان جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر اور جو اس کے چیلے چانٹے ہیں اور اپنے فالوورز، ان تمام کو لیڈ کرتا ہوا بالآخر ان جہنم تک پہنچا دے گا. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے علم کامل کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والے عظیم لوگ، اب اکثریت جو ہے وہ انسانوں اور جنات میں سے عظیم لوگ ہوں گے جو اس میں بالآخر جو ہے اس میں جھونکے جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے دل دیے تھے لیکن تفقہ سے عاری تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی لیکن اس سے
وہ کام نہیں لیتے تھے کہ جو بحیثیت انسان انہیں لینا چاہیے۔ وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان بھی دیے تھے لیکن اس سے سنتے نہیں تھے۔ یا مراد کیا ہے؟ ابو جہل بھی خوب سنتا تھا، ابو لہب کی بہت بڑی اور سرخ آنکھیں تھیں اس کی، اور ابو لہب جو ہے اصل میں اس کی کنیت ہے، لہب کہتے ہیں شعلے کو، اس کا پورا سراپا جو ہے جس طرح بھڑکتا ہوا شعلہ ہوتا ہے اس طرح انتہائی سرخ و سفید اس کی رنگت، بہت قداور شخص تھا، بہت ہی موٹی موٹی اس کی آنکھیں تھیں، اس بنیاد پر اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلے کی مانند چمکتا ہوا شخص۔ لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں اس سے صرف حیوانی ہی کام جو ہے وہ لیتا رہا، بجائے اس کے کہ ان کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ قرآن حکیم کے جو اللہ کا کلام ہے، جو احسن الخالقین کا کلام ہے، اس کو سنتا اور ان پر کان دھرتا، اس کی بجائے اس نے جو ہے بالکل وہی کام کیا کہ جو کوئی حیوان اپنی اعضاء سے لیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جو ہیں یہ چوپائیں اور مویشیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالآخر گویا کہ اس دنیا میں یہاں رہتے ہوئے اللہ سے غافل رہے، اور آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہوگا، انہیں جہنم کے سپرد کر دے گا۔ میں نے خاص طور پر یہاں ایک شعر نوٹ کیا تھا جو آپ حضرات نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی بارہا سنا ہوگا، اس لیے کہ یہاں ان کانوں کا ذکر ہے کہ جو اس قرآن کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ بھی تو آخر نغمہ ہے نا، اس کے اندر بھی ردم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ رحمان اگر آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں سنیں تو خواہ آپ کے کوئی اس کے معنی اور مفاہیم سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہوں، لیکن یہ کہ آپ کا پورا وجود جو ہے اس میں جھوم جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر جسے ترجیح کہتے ہیں، بار بار لوٹائی جانے والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اس خاص ایک ردم کے ساتھ وہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں انسان کے اندر جو ہے وہ باطن منور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، یہاں نغمہ مشروع سے مراد یہ قرآن حکیم ہے، انسان ہی کے کان ہے جب اس ایئر ڈرم تک اس قرآن حکیم کی آیات اور اس کا ایک غنا پہنچتا ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشع متصدعہ ہونے کو ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ حشر میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، بالکل وہی قرآنی اصطلاح جو ہے یہاں شعر میں موجود ہے، کوہ جس سے خاشع متصدعہ ہونے کو ہے۔ یہ نغمہ مشروع اگر انسان اپنے ان کانوں سے سنے، اگرچہ کہنے کو تو سر کے کان ہیں، لیکن اس قرآن کی ہدایت کو جذب کر کے اس کے لیے انسان اس پر عمل کرنے کو تیار ہو، تو یہ وہ شے ہے جو اصلاً انسان سے مطلوب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان آنکھوں سے بھی اگر ہم نے وہی کام لیا کہ جو کوئی کتا یا بلا یا کوئی بکرا یا کوئی بھیڑ یا کوئی اور جانور لے رہا ہے، تو پھر کوئی فرق جو ہے انسان اور حیوان میں باقی نہیں رہتا۔ لہذا قرآن نے فرما دیا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، یہ بظاہر چلتے پھرتے تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں، بہت عمدہ معطر کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور بہت ہی عمدہ ان کے خد و خال بھی ہیں، بہت ہی تن و توش کے مالک ہیں، لیکن حقیقتاً گویا کہ یہ اللہ کے نزدیک حیوان ہیں، مویشی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ کان نہیں دیے تھے کہ جس سے حق بات کو سنتے، اسے قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، نہ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو وہ آنکھیں دی تھی کہ اس سے کوئی نصیحت و عبرت حاصل کرتے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس کائنات کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر اللہ کی معرفت جو ہے اس میں مزید جگمگاتی، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا۔ ان حیوانات کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ استطاعت نہیں دی تھی، وہ استعداد نہیں دی تھی، تو فرمایا گیا بل ہم اضل، لہٰذا یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ کس شے سے غافل ہیں؟ اپنے اس انجام کار سے غافل ہو چکے کہ اس وقت جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کے حوالے کیا ہوا، جدھر چاہے لے جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگی۔ اس انجام سے یہ لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں سب سے بہت اچھے نام، بہترین نام جو ہیں، جس عمدہ سے عمدہ صفت کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اللہ کی ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، لہٰذا انہی اسماء حسنہ کے حوالے سے اللہ سے دعا کیا کرو، اسے پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کجروی اختیار کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اصل میں مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں صفات کے اعتبار سے، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، وہ ہر شے کا سننے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سما کی جو صفت ہے اس کے ساتھ اگر الف لام لگا دیں السمیع،
تو یہاں صفت جو ہے وہ اللہ کی مراد ہو گئی۔ اسی طرح ہمارا بھی وجود ہے، اللہ کا بھی وجود ہے، لیکن کوئی جسے آپ کہیے کہ فرق و مراتب یا کوئی نسبت و تناسب ہمارے وجود اور اللہ کے وجود کے درمیان ہے یا نہیں؟ ہمیں بھی کوئی قدرت حاصل ہے، ہم بھی کسی کام پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی قدرت حاصل ہے۔ تو یہ قدرت ہو، انسان کا وجود ہو، علم ہو، بصارت ہو، سماعت ہو، یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو ہم انسان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہی صفات استعمال ہوتی ہیں اللہ کے لیے۔ لیکن یہ کہ اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے اگر ہم 3 شرطیں لگا دیں کہ اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، جبکہ مخلوقات میں سے کسے باشد خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے تو ان کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ ان کو وہ جو وجود دیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے تو اس دنیا میں وجود لائے ہیں، اور اسی حوالے سے ان کے پاس اگر کوئی قدرت ہے، انہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم غیب میں سے کچھ حصہ دیا ہے تو وہ بھی اتنا کچھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم علم غیب میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں رسولوں کو، جس کو چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ غیبی حقائق جب تک رسول کی نگاہوں کے سامنے سے وہ پردے اٹھیں گے نہیں، جنت اور دوزخ کا اسے مشاہدہ نہیں کرایا جائے گا۔ فرشتے ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ رسول کے لیے تو غیب نہیں ہے، ان کے پاس تو صبح و شام، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ کئی دن کے فصل کے بعد فرشتہ آتا ہے اللہ کی وحی لے کر آ رہا ہے، ہمارے لیے علم غیب کی بات ہے۔ تو علم غیب میں سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا اٹھا دیتا ہے، لیکن عالم الکل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج کی آیات کے اندر بھی وہ الفاظ آ جائیں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو میں ہر نوع کا خیر اپنے پاس جمع کر لیتا، مجھے کوئی مشکل آتی ہی نہ، کوئی مشقت آتی ہی نہ۔ اور خیر سے مراد اس دنیاوی دولت کو بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر نعمت، ہر دولت میں، ہر آسائش میں اپنے لیے حاصل کر سکتا تھا۔ لو کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس علم غیب مکمل ہوتا، تو اس موضوع پر آگے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو یہ تمام صفات وہ ہیں کہ جو اگر صرف اللہ کے لیے ہیں تو سب سے پہلی شرط کیا کہ اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی ہے، جبکہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں۔ اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کب اللہ کی ذات کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں کہ جو انسان کے اندر گویا کہ شرک پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک بڑی منطقی سی بات ہے، ہم عام طور پر کہتے ہیں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ تم کیسے مان لیتے ہو کہ کوئی شے بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئی؟ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، اور پھر زمین کے اوپر انواع و اقسام کی جو نعمتیں ہیں، کیا کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی خالق اور مالک ہونا چاہیے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اب شیطان اگلی پٹی کیا پڑھائے گا؟ اگر یہ اصول صحیح ہے کہ کوئی شے کسی پیدا کیے کرنے والے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، تو اگلا سوال کیا ہے پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ معاذ اللہ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان جو ہے یلحدون فی اسمائی، جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں کجی اور الحاد اختیار کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے رستے پر مت چلو کہ جو اللہ کے اسماء کے اندر یہ کجی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تمام اچھی صفات، اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا ان کو اسی کے واسطے سے پکارا کرو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کے طریقوں کو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں الحاد اختیار کر لیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی غلط کام کے کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ معاذ اللہ۔ کسی اور گناہ پر بھی قادر ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اندر جو ہے الحاد اختیار کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہاں موجود ہے تو پھر عرش پہ کون ہے؟ اب یہ وہ شیطان کی طرف سے وہ الحاد ہے کہ جو اللہ کی اسماء و صفات میں ہو گیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کسی غیر اللہ کو منسوب کر دینا۔ مخلوقات میں سے کوئی ولی اللہ ہے، کوئی اللہ والا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ کسی اور بزرگ کے بارے میں، یا یہ کہ فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فلاں اختیار دیا، لہٰذا اس کی حاجت روی کے لیے تمہیں اسی فرشتے کی خدمت میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اس دیوی کے سامنے کوئی چڑھاوا چڑھانا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو الحاد فی اسماء ہی میں آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی اسماء کے اندر کجروی اختیار کرنا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور پھر جو بھی ہم نے پیدا کیا ہے ان لوگوں میں سے ایک امت ہمیشہ سے موجود رہی ہے اور رہے گی، یہدون بالحق، کہ جو ہدایت دینے والے ہوں گے، خود بھی ہدایت پر ہوں گے
اور حق کی اور سچی بات کی اور سچائی کی ہدایت کے رستے کی طرف ترغیب دینے والے ہوں گے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کی بنیاد پر انصاف کرنے والے ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ وہ خوشخبری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت بھی بہت سے فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر تو کوئی 72 یا 73 فرقوں کا ذکر ہے، سوائے ایک فرقہ ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو ناجی ہوگا، جس کی اللہ کے ہاں نجات ہوگی۔ جو سوال کیا گیا تھا کہ وہ گروہ کون سا ہوگا، تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ خاص لیبل اس کے اوپر نہیں لگا ہوگا، بلکہ وہ لوگ کہ جو صرف اس رستے پر ہی قانے رہیں گے کہ جس پر میں رہا اور میرے صحابہ رہے۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن کا دیا ہوا رستہ ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا اتباع ہے، گویا کہ اس میں آ کر ان لوگوں کی بھی یہاں گویا کہ وہ قدغن لگ گئی کہ جو دین کے نام پر مختلف چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر لیتے ہیں، جن کا کوئی تعلق نہ رسول کے ساتھ ہے، نہ رسول کی سنت کے ساتھ ہے، نہ دور صحابہ کے ساتھ ہے، وہ بعد میں اضافے ہو گئے، جس کے بارے میں حضور کی بہت سی متعدد احادیث ہے کہ جس میں اس کی شناعت کا ذکر موجود ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی شے ایجاد کر لی کہ جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ دین مکمل ہو گیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین بھی ہیں، آخر الرسول بھی ہیں، تو اب اس میں بعد میں اگر کوئی اضافہ ہو رہا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ معاذ اللہ کے رسول تک تو دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین تو اب مکمل ہوا کہ جب ہم نے اس چیز کی بنیاد رکھ دی، اب دین میں یہ شے شامل ہونے کے بعد دین مکمل ہوا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بظاہر بہت اچھا فنکشن ہو رہا ہے، بہت اچھی کسی چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیکن اس کی زد جا کر کہاں پڑ رہی ہے؟ اس کے معنی کیا ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ امت کے لیے خیر اس میں بھی ہے جو بعد میں کہیں آنے والے دور میں ایجاد ہو گئی دین کے نام سے۔ تو ما من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی شے ایجاد کر لی، ما لیس فیہ، جو اس کا حصہ نہیں تھی، فہو رد، تو وہ شے جو ہے اللہ کے نزدیک مردود ہے، اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہمیشہ سے ایک امت ایسی رہے گی، وہ ممن خلقنا امت یہدون بالحق، اور جو کو بھی ہم نے پیدا کیا انسانوں کو، ان میں ایک گروہ جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دینے والا، حق کی طرف راہیاب کرنے والا، رستہ دکھانے والا بھی موجود رہے گا، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق جو ہے عدل و انصاف سے کام لینے والے بھی رہیں گے۔ تو حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر جازم رہے گا کہ جو میرا دیا ہوا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے دور خلفائے راشدین جو ہے، جو بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر ختم ہوتا ہے، وہ بھی دین میں حجت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو لہذا جو چیزیں بطور قانون یا بطور شریعت، اس کے اندر کوئی اس دور کے اندر بھی اگر کوئی گویا کہ اجتہاد ہوا ہے کسی اعتبار سے، تو ہمارے لیے وہ بھی سنت ہے، ہمارے لیے وہ بھی گویا کہ ایک دین میں بہت بڑی حجت ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ بارہا میں نے عرض کیا کہ تکذیب صرف قولی نہیں ہوتی بلکہ عملی تکذیب بھی ہے۔ اہل کتاب نے، یہود نے اس تورات کی کبھی قولاً تکذیب نہیں کی تھی، لیکن قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر مقامات پر ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کس اعتبار سے جھٹلایا؟ اپنے عمل کی بنیاد پر جھٹلایا، اپنی سیرت و کردار کی بنیاد پر جھٹلایا۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ دیں گے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ یہ درجے سے نکلا، استدراج، درجہ بدرجہ کسی شے کو آگے لے جانا۔ تو سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ ان کو ایسی جگہ تک پہنچا دیں گے کہ جن کی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہاں استدراج سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو ابتداءً جنہوں نے تکذیب کی روش اختیار کی ہے، جس طرح کا معاملہ آج کل امت مسلمہ کا ہے، اور ہر شخص جو اس کو اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ متعدد روایات موجود ہیں کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی امتحان نہیں ہے، دنیا جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور یہاں کسی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان میں سے ہمیں نہیں گزارا جاتا، تو ایک دم پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں اسی قرآنی جو ایک اللہ کی ایک سنت ہے، استدراج اور تمہیل، کہ کہیں ہمارا معاملہ ڈھیل کا تو نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو تکالیف آتی ہیں اہل ایمان پر، وہ ان کے لیے باعث نعمت ہے، باعث رحمت ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دین کے اوپر مزید جازم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، ان کے ایمان میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نوٹ کرے کہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، میرے لیے تو دنیا کی ہر نعمت بھی میسر ہے، صحت بھی اپنی جولانی پر ہے،
پھر مال و دولت کے اعتبار سے بھی میں بہت آگے جا رہا ہوں، تو اسے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ڈھیل کے ضمن میں تو نہیں آ رہا، جیسا کہ معاملہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا، اولیاء اللہ کا ہوتا تھا کہ جب دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور کوئی امتحان نہیں ہے تو وہ خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں ہم بھی اسی اللہ کی سنت کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ سنت استدراج ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس انجام کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی یا کسی قریہ کے رہنے والوں کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ابتداً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو مرفع الحال لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، انہیں جو ہے اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، خوب عیاشیاں کر لو، خوب بدماشیاں کر لو اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ امرنا مترفیہا، وہاں جو مترفین کا طبقہ ہے، جو آسودہ حال لوگوں کا طبقہ ہے، ففسقوا فیہا، لہذا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، ہم نے تو بھلا کام کر لیا اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی نہیں، ہماری نہ زبان جلی ہے نہ ہم پر کوئی عذاب آیا ہے، تو اب اس کے اندر اور مزید کھل کھیلتے ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے اوپر اپنا وہ عذاب لاتے ہیں جو انہیں ملیا میٹ کر دیتا ہے، جنہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لہذا یہ معاملہ صرف قوموں کا نہیں بلکہ انسانوں کو بھی اپنے بارے میں جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ان کے ضمن میں بھی ڈھیل کا اور امہال و تمہیل کا معاملہ نہ ہو رہا ہو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اور میں تو ان کو اور مہلت دوں گا، ان کو اور ڈھیل دوں گا، ان کیدی متین، لیکن میری پکڑ بہت بڑی ہے۔ گویا کہ بالکل وہی معاملہ کہ اگر کوئی مچھلی کا شکاری بیٹھا ہے، اس نے کانٹا لگایا ہے اور اسے اندازہ ہو گیا، اس نے ڈوری کو محسوس کر لیا کہ مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا، تو وہ فوراً نہیں کھینچتا، اس لیے کہ ابھی وہ کانٹا جو ہے ممکن ہے پوری طرح نہ پھنسا ہو، کھینچنے پر وہ اس کے منہ سے نکل آئے اور مچھلی پھر آزاد ہو جائے۔ لہٰذا وہ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کے اندر جو ہے وہ کھب جائے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے اللہ کا جو بھی وہ ہے اس سے کوئی شے بچانے والی نہیں ہوتی۔ بالکل یہی الفاظ سورہ قلم کی آیت نمبر 45 اور 46 میں بھی موجود ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ قرآن حکیم میں جو بھی بہت ہی جامع مضمون ہوتا ہے، جو اہم بات ہوتی ہے، وہ کم سے کم 2 یا 3 مقامات پر ضرور ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی انداز بیان آپ کو سورہ قلم کے اندر بھی مل جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، اور بالکل یہ الفاظ آپ کو سورہ اعراف کی ان آیات کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں کے بارے میں انہیں خبر بھی نہیں، علم ہی نہیں۔ واملی لہم، اور میں پھر ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری پکڑ جو ہے وہ بہت زور آور ہے، بہت پکی ہے۔ اولم یتفکروا، دیکھیے یہاں آگے سکتہ لکھا ہوا ہے، ہم چند مقامات ہیں قرآن حکیم کے کہ جہاں الفاظ اس کے درمیان میں سکتہ، کہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے اور پھر آگے پڑھنا چاہیے۔ یہاں اصل میں مراد کیا ہے کہ قرآن نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد انہیں ذرا موقع دیا کہ ذرا غور کرو۔ اولم یتفکروا، کیا لوگ غور نہیں کرتے، سوچو بچار سے کام نہیں لیتے، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، یہ تھوڑا سا وقفہ، گویا کہ اس وقفے میں وہ انتظار ہے کہ ان کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ ان کے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، خواہ اپنی زبان سے جو مرضی کہتے رہیں، یہ ساحر بھی ہیں، یہ مجنون بھی ہیں، یہ دیوانے بھی ہیں، معاذ اللہ۔ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ کاذب بھی ہیں، معاذ اللہ، جھوٹے ہیں، کس معنی میں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ باقی اور دنیاوی معاملے میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی ایک شخص کو بھی کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، کبھی امانت میں خیانت کا تجربہ نہیں ہوا، کبھی کسی اور اعتبار سے جنہیں ہم رذائل کہتے ہیں یا اخلاقی اعتبار سے جو ہے نچلے درجے کی باتیں، اس میں سے کسی شے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ تو اولم یتفکروا، تو کیا انہوں نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا، کبھی غور نہیں کیا، کیا اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے یہ رفیق، یہ ساتھی جو ہیں یہ مجنون نہیں ہیں، ان کو کسی جن کا عارضہ نہیں ہے۔ مجنون اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دیوانہ ہو۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر کوئی شخص بظاہر جو ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن جسے آپ خبط کہتے ہیں، کسی شے کا کوئی خبط سوار ہو جائے، تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ یہ قیامت کا خبط سوار ہو چکا ہے،
اب یہ قیامت آئی کہ آئی، اور آخرت کا عذاب اور یہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر گویا کہ جس طرح کسی مجنون کے اوپر کسی شے کا جو ہے دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، یہی معاملہ ان ساتھی کا بھی ہے، ہمارے ساتھی کا۔ لہٰذا یہاں فرما دیا گیا کہ ذرا اپنے دل کی گہرائی میں جا کر ذرا کچھ رکو، ذرا غور و فکر کرو، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا ما بصاحبہم من جنہ، کہ تمہارے یہ جو ساتھی جو ہیں ان کے یہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو ایک ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں اور کھول کھول کر سنانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حیثیتیں قرآن حکیم میں 12 بیان ہوئی ہیں، ایک منذر، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، اور دوسرے مبشر، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو انذار ہے۔ پہلے تو اس بات سے ڈرانا مقصود ہے کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں جہنم منتظر ہوگی اگر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں نہیں دو گے، اگر اپنے آپ کو اسی نفس کے سرکش گھوڑے کے سپرد کیے رکھا، خواہشات نفسی پر پیروی کرتے رہے، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے یا شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے لگے، تو تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگی، وہ دہکتی ہوئی آگ کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جس میں نہ انسان کو موت آئے گی کہ اس کی جو بھی شدت ہے، اس کی تکلیف، اس کا کہ خاتمہ ہو سکے، اور نہ وہ زندہ میں شمار ہوگا۔ تو یہ انذار ہے کہ جو ہر نبی اور ہر رسول جو ہے فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے مبشرین کا، کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، وہاں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے اسے حاصل ہوگی، اور اینڈ لیس زندگی ہے، اور جس شے کا تم تصور کرو گے وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو شے طلب کرو گے تمہارے لیے حاصل کر دی جائے گی۔ اور اس میں بھی حضور نے جو فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے بندہ مومن جب جنت کی تمام نعمتوں سے پوری طرح بہرمند ہو چکا ہوگا، سیر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ نہیں ہے کہ جس سے انسان سیر ہو جائے، یہاں بڑی سے بڑی نعمت کا آپ تصور کیجئے، کچھ عرصے کے بعد انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، جو آپ کے نزدیک ابھی بہت دور کی بات ہے، کسی شخص کو وہ آسائش بھی حاصل ہے، لیکن اگر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے لیے ایک معمول کی شے بن جائے گی۔ جنت کی نعمتیں ایسی نہیں ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا غالباً سورہ فرقان کے اندر ہے، حسنت فیہا مستقرا و مقاما، کہ انسان وہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرے یا ابدی قیام کرے، وہاں کی نعمت، وہاں کی رعنائیاں جو ہے ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، کہیں بھی انسان کے اوپر بوسیدگی اور کسی اعتبار سے بھی ایک باسی پن کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یا تو وہ جنت ہے تمہارے لیے، یا پھر یہ ہے کہ جہنم کی دہکتے ہوئے آگے، اور وہاں بھی بالکل اس کا عکس ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو، افریقہ کے رہنے والے، بہت ہی گرم علاقے کے رہنے والے، ان کے لیے وہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں سے ہم جائیں تو ہمارے لیے وہاں ممکن ہے کہ ایک رات گزارنا ہے، چند دن گزارنا ممکن نہ ہو، لیکن وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ ایک معمول کی بات ہے۔ تو جہنم اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہاں کا بھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ان سختیوں کا عادی ہو جائے، بلکہ اس میں بھی بڑھوتری ہوتی رہے گی، اور اس کے اندر عذاب جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ جنت کی نعمتوں کی رعنائیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان ہوا الا نذیر مبین، تو یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اصل میں خبردار کرنے والے ہیں، کھول کر سنانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں، یہاں اصل میں دیکھیں نظر کی بات ہے، نظر اگرچہ انسان کی ظاہری بصارت سے متعلق ہے، لیکن چند آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انسانوں کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے وہ دیکھنا نہیں دیکھتے، دیدن دیگر آموز والا دیکھنا جو واقعتاً انسانوں کا دیکھنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کی معرفت اور گہری پیدا ہو، اللہ پر ایمان اور بڑھتا چلا جائے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اس زمین و آسمان کے اس مستحکم نظام پر یہ لوگ نظر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی حیوان بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سورج کو اس نے بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھ لیا، ستاروں کو بھی دیکھ لیا، روشنی اور تاریکی کا بھی وہ گویا کہ ان چیزوں کا وہ خوب اچھی طرح اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ اگر انسان نے بھی صرف یہی کچھ دیکھا تو بالکل وہی بات اولئک کالانعام بل هم اضل، جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ یہ تو پھر گویا کہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا غور، یہاں دیکھنا وہ دل کی نگاہ سے دیکھنے والی بات مراد ہے، غور کرنے والی مراد ہے، اس زمین و آسمان کے اس نظام پر غور نہیں کرتے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ غور نہیں کرتے اس شے پر جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں اگرچہ لا موجود ہے، لا جہاں بھی قرآن میں آتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اگلے حصے کو اس کو جوڑ لیں، لیکن یہاں ذرا رک کر آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن حکیم نے جو بہت ہی خوبصورت بات کہی
کہ انسانوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ جن کے اندر وہ تفقہ والے دل موجود ہیں، وہ قلوب موجود ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے، جس طرح کی بہترین مثال حضرت لقمان کی ہے کہ نہ کسی نبی کے یا رسول کے امتی ہیں، نہ یہ کہ خود نبی اور رسول ہے، لیکن یہ کہ توحید تک بھی پہنچے اور معاد اور آخرت تک بھی پہنچے۔ اسی طرح اس کائنات کے اس مستحکم نظام کو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ تو ہمیں آج معلوم ہوا ہے نا کہ یہ کرے بہت بڑے بڑے اور کس طرح یہ اپنے مدار میں جو ہے ایک فکسڈ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو ہے مدار مقرر کر دیا، اس کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ سورج اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ لگا رہا ہے، پھر اس کے اپنے قبیلے کے ساتھ، اور یہ کسی اور بڑے سرکل کے اندر گھوم رہا ہے، اور پھر جو بڑی ہے وہ کسی گلیکسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ گلیکسی جو ہے وہ خود کسی ایک دور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اس زمین و آسمان کے اس نظام پر غور نہیں کرتے۔ اب یہاں خاص طور پر آگے جو فرمایا گیا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، جو اب ان کی نگاہوں کے سامنے مختلف مشاہدات ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ اللہ کی تخلیق ہے نا، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں یہ سورج اور یہ چاند جس طرح ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح دن اور رات کا نظام اللہ نے پیدا کیا، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ ہواؤں کا چلنا کہ جس کے سہارے تمہارے یہ بڑے بڑے بادبانی جہاز جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں، بما ينفع الناس، جس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ نفع کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، آسمان سے بارش برس رہی ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور یہ آسمان کا نازل کیا ہوا پانی جب زمین پر آتا ہے تو زمین کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور زمین مردہ ہونے کے باوجود اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر نوع کے جو ہے مفید چیزیں پھیلا دی ہیں، اس میں چوپائے بھی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے اندر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، وہ تصریف الریا، اور اسی طرح یہ ہواؤں کا چلنا ہے، وہ سحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل کے جو زمین اور آسمان کے مابین اللہ نے معلق کر دیے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان کا تعلق کس سے ہے؟ وما خلق اللہ من شیء، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقات ہیں اللہ کی، جو اس کے بڑے بڑے مظاہر ہیں، جو ہر انسان ان پر غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو اس زمین و آسمان، اس کائنات کا وہ نازک اور مستحکم نظام، اور جو اللہ کی مخلوقات ہے، کیا یہ غور نہیں کرتے اس پر؟ کیا ان کا دل گواہی نہیں دیتا ایک اللہ کی موجودگی کا، ایک اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اب دیکھیے یہاں جو ہے تھوڑا سا وقفہ ہے، اور کیا عجب کہ ان کا جو ہے وہ اجل معین ان کے سر پر کھڑی ہو، اپنے دل کی گواہی کے باوجود بھی یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا یہ مربوط اور مستحکم نظام اور یہ پورا سلسلہ مخلوقات ایک خالق اور مالک کی وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور منطق اس کا تقاضا کرے گی کہ جب وہ خالق و مالک تمہارا رب ہے، تمہارا خالق اور مالک ہے، تو اس کا حکم مانو۔ اور کیا عجب کہ ان میں سے کسی کی اجل ان کے بالکل سر پر کھڑی ہو۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہاں وہ موت مراد ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس کے بعد اور کون سی بات ہوگی کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں دیکھیے بعدہو میں ہو کی ضمیر جو ہے دو چیزوں کی طرف جا رہی ہے، بالکل یہی الفاظ سورہ مرسلات کے آخر میں بھی ہیں، جہاں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بعدہو سے مراد وہاں قرآن ہے، اس لیے کہ قرین ترین قرآن جو ہے وہاں قرآن کے لیے الفاظ ہیں۔ یہاں بعدہو کے لیے دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ مولانا اصلاحی نے یہاں مراد لیا ہے بعدہو سے اجلہم، کہ گویا کہ موت کے آنے کے بعد بھی آیا کوئی شے ہوگی کہ جو ان کے اندر کوئی ایمان کے جذبات پیدا کر سکے، اور موت کے سکرات شروع ہونے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ وہ تو فرعون کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب وہ ڈبکیاں کھانے لگا اور غوطے آنے لگے اور اس نے موت کو اپنے سر کے سامنے دیکھ لیا، نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھ لیا، تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل جس رب کی بندگی کرتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ موت جب آ جائے تب تو ان کا ایمان لانا یا ان کا توبہ طائب ہونا بالکل بیکار ہے، عبث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے موت کے سکرات شروع ہو جانے کے بعد؟ تو بعدہو کی ضمیر جو ہے، یہ ہو کی ضمیر موت کی طرف جا رہی ہے، مولانا اصلاحی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں بالکل وہ عمومی انداز مراد لیا ہے کہ یہ قرآن کے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو، اس قرآن کی آیات کے جو تمہارے ایمان کے جذبات میں اضافے کا موجب ہونی چاہیے، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کون سی اور شے ہوگی کہ جو تمہیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے راغب کر سکے؟
جو تمہیں مجبور کر سکے کہ اللہ کی بندگی، اللہ پر ایمان لاؤ، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ اس لیے لیتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پروانہ دستخط نہیں ہو جاتا کہ اس شخص نے گمراہی کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس راستے کو میں نے کھول دیا، یہاں یہ شے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی ہدایت کے راستے پر آنا چاہے اور اسے زبردستی کو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر لے آئے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ بارہ اس آیت کا میں نے حوالہ دیا، سورۃ اللیل کی آیت ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو یہ ایمان اور پھر یہ کہ ایتائے مال، تصدیق کرنا اچھی بات کی، صدق بالحسنیٰ، اور پھر یہ کہ مال اللہ کے راستے میں دینا، اس راستے پر آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دے گا، جو آسانیوں والا رستہ ہے، جو صراط مستقیم والا رستہ ہے، جو بالآخر انسان کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جو شخص اس کے برعکس روش اختیار کرے گا، بخل سے کام لے گا، دل نے تصدیق کی کسی بات کی، لیکن جسے آپ کہیے کہ آپ نے جبراً اس بات کو دبا دیا، نہیں، یہ اس کے اندر آپ کا اپنا تعصب بھی ہے، تکبر بھی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کی سنت نہیں، میری عقل اور منطق تو یہ کہتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کا یہ طریقہ کار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے وہ تنگی والا رستہ جو ہے ہم کھول دیتے ہیں کہ اس رستے پر آگے بڑھو۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ثبت کر دی جائے بات، تو اب اسے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو چھوڑے رکھتا ہے انہی کی سرکشی کے اندر، اسی دنیا کی عیاشیوں کے اندر مست رہتے ہیں، یہاں کے دھندے ہیں، یہاں ہی کی تمام چیزیں ہیں، یعمہون، اور اس کے اندر وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ دیکھیے عمیون کا لفظ آتا ہے عین میم اور یا، یہ آتا ہے آنکھوں کا اندھا ہو جانا عمیون، اور عین میم اور ہا آتا ہے دل کا اندھا ہو جانا، اگرچہ دونوں جو ہے بالکل عمیون یا عمہن بالکل ایک ہی جیسے لفظ ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے ظاہری بینائی کا سلب کیا جانا ہے، جسے ہم کہیں گے کوئی شخص جو ہے بصارت سے بالکل جو ہے محروم ہے، اندھا ہے، لیکن کوئی شخص اگر دل کا اندھا ہو گیا، آنکھیں تو اس کی کھلی ہے، دیکھ تو ہر شے رہا ہے، جیسا کہ ہم نے وہی پڑھا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہے لیکن اس سے وہ کام نہیں لیتے جو انسانوں کے حیثیت میں اس سے کام لینا چاہیے تھا۔ تو فرمایا فَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رکھتا ہے اپنی انہی سرکشی کے اندر کہ اسی کے اندر جو ہے سرگرداں رہتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں الساعہ کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کون سا وقت ہے اس کے آنے کا، کب وہ قیامت آئے گی۔ اب یہ اصل میں انسان کا، جسے آپ کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ اس کے لیے بہت بڑا جو ہے دلیل ہے کہ حضور تو دعوت پیش کر رہے ہیں کہ اپنے اس مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور تمہیں ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ اب اپنے طرز زندگی پر تو وہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں، لیکن فوراً جو ہے اچک کر سوال کرتے ہیں اچھا بتائیں وہ قیامت کب ہوگی۔ تو سورہ قیامہ جو فرمایا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، تو آپ بتا دیجئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج یہ جو بڑے شوخی کے انداز میں اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ کب ہوگی قیامت، کب ہوگی، ہمیں بتائیں، تو آپ انہیں بتا دیجیے جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری نگاہیں چدھیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند جو ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے، گویا کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، یہ پوری کائنات کی بساط تلپٹ کر دی جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن یہ انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، ہے کہیں کو جائے پناہ، کہیں بھاگنے کی جگہ، کہیں اللہ کی پکڑ سے میں نکل بھاگوں۔ تو گویا کہ وہ وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پار محفوظ رکھا ہے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں الساعہ کے بارے میں، الساعہ سے مراد وہ گھڑی کہ جب کہ اس کائنات کی بساط تلپٹ کر دی جائے گی، قیامت کا دن، ایان مرساہا، کہ کب ہوگا اس کے قائم ہونے کا وقت، کب وہ آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اب یہ قیامت کے علم کے بارے میں قرآن میں بھی سورہ لقمان کی آخری آیت جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ علم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا۔ حدیث جبرائیل جس کا آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات اس سے واقف ہوں گے، حال ہی میں ڈاکٹر صاحب کا جو درس تھا قرآن اکیڈمی والا، اس میں حدیث جبرائیل بہت تفصیل سے گزری، اس میں بھی جو آخری سوال حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے جو حضور سے کیا تھا، تو وہ یہی تھا کہ آپ ذرا بتائیے قیامت کے بارے میں،
تو حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ علم نہیں رکھتا اس شخص کی نسبت کے جو سوال کرنے والا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی، اس لیے کہ حضور نے اپنے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالکل برابر کر دیا کہ جس طرح میں بے خبر ہوں، جس طرح تم بے خبر ہو اسی طرح میں بھی بے خبر ہوں۔ تو قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی، اگرچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ مجھے ذرا اس کی کوئی نشانیاں یا علامات بتائیں، تو اب وہ حدیث کا اگلا حصہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پھر حضور نے وہ فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ہوں اور تم دیکھو کہ وہ عرب کے جو بالکل ننگے بدن ہیں، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، بڑی عالیشان بلڈنگز اور بہت بڑی بڑی عمارات پہ جو ہیں وہ اٹھانے لگیں گے، اور جب تم دیکھو کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کی سرکش ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہے، جب ہر گھر کے اندر گانے والا یا گانے والی موجود ہوگی، جس کا سب سے بڑا مظہر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، ڈش ہے، اینٹینا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ علامات ہے قیامت میں سے، اور پھر بالآخر جو ہے وہ مسیح کا ذکر بھی ہے، مسیح موعود کا ذکر بھی ہے، اور وہ دجال کا ذکر بھی ہے۔ یہ علامات قیامت آپ کو احادیث کے اندر بھی ملتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک معاملہ اس کا ہے، قیامت کے واقع ہونے کا معاملہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا علم جو ہے الساعہ کا وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو قل انما علمها عند ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا، نہیں اس کو آشکار کرے گا اس کے وقت کا مگر وہی۔ گویا کہ یہاں مراد کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور قیامت کے بارے میں ایک حدیث صحیح میں الفاظ فرمائے، دو انگلیوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحلت کیے ہوئے اب آپ کو معلوم ہے کہ 1450 برس ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں اصل میں کیا شے مراد ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نئی امت وجود میں آئے گی، تو لہٰذا اب میں آخری رسول ہے، لہٰذا حضور نے اپنی آمد کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اس لیے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ تو انا والساعۃ کہاتین، تو حضور نے فرمایا کہ میں اور الساعہ، قیامت جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے گویا کہ اگرچہ اس میں ابھی اور کتنا عرصہ باقی ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں مختلف اعتبارات سے ان کی پریڈکشنز بھی ہیں، کچھ پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ اگلے 70 سال ہیں یا 150 سال ہیں یا 200 سال ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ وہی بات جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، قل انما علمها عند ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں وہ واضح کرے گا، نہیں اس کو آشکار کرے گا اس کے وقت کا مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، اصل بات جو تمہارے پلے باندھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ بہت ہی بھاری چیز ہوگی زمین و آسمان پر، اس کائنات پر۔ ظاہر ہے کہ جب اس کائنات کا نظام تلپٹ کر دیا گیا اور یہ سورج چاند آپس میں ٹکرانے لگے، ابھی کبھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اتنے کلو گرام کوئی جو ہے سحاب ثاقب کبھی ممکن ہے کہ کہیں زمین سے ٹکرا جائے، اگر وہ جو پروٹیکٹیو لیئر ہے زمین کے ارد گرد جو ہوا کی لیئر ہے، اگر اس سے وہ ٹکرا کر بھسم ہو جائے، جل جائے تو ٹھیک ہے، فبہا، لیکن اگر کہیں اسے پیئرس کر کے زمین کے آ کر ٹکرا جائے تو کتنا بڑا علاقہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا، اور کتنے وسیع پیمانے پر جو ہے ہلاکتیں ہوں گی، اس کا تصور کر کے انسان کہاں اٹھتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے سحاب ثاقب کا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ جب کرے آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بھاری بات ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہوگا جو زمین و آسمان اس کائنات پر واقع ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تم پر اور اچانک آئے گی۔ اگرچہ وہ علامات جو اس سے حضور نے بھی فرمایا اس سے انسان کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ عجب کہ ان کی وہ موت ان کے سر پر کھڑی ہو۔ اب حضور کی ایک حدیث کو یہاں ٹانک دیجئے، حضور نے فرمایا مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُ۔ تو یہ آج بڑی شوخی سے جو پوچھتے ہیں کب قیامت ہوگی، تو ان کی قیامت تو ان کی موت کی شکل میں ان کے سر پر کھڑی ہے، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ موت کب آئے گی، وہ تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ انسان کے کہیں وہم و گمان میں نہیں ہوتا، سان گمان میں نہیں، انسان مر جاتا ہے، خواہ وہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی برین ہیمریج ہو گئی، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 قسم کی چیزیں۔ تو جس طرح وہ معاملہ اس کی اجل کا نہیں پتا، وہ اچانک آ جائے گی، اسی طرح وہ قیامت بھی ہے۔ ایک انسان کی اپنی ذات کی قیامت ہے، وہ اس کی موت کی شکل میں اس کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جس شخص کی موت وارد ہو گئی، موت طاری ہو گئی، جس پر اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اب اس دنیا میں کب وہ حادثہ ہوگا، کب قیامت ہوگی، اس سے تو وہ شخص تو نچنت ہے۔ ہاں جب وہ نفخہ ثانی ہوگا اور دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا
تو حضرت آدم سے لے کر اس قیامت تک جو آنے والے انسان ہیں، کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو اس قیامت کے زیر اثر مر جائیں گے، لیکن جو اس سے پہلے مر چکے ہوں گے وہ تو اب نفخہ ثانیہ کی گویا کہ اس صورت میں اب ان کی بیداری ہوگی، اب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ بکٹو دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی طرف اور اس کٹہرے کی طرف جہاں عدالت لگے گی، جو آخری عدالت۔ تو اس حوالے سے اس قیامت کا ذکر جو انسان کی اپنی قیامت جو اس کے سر پر موت کی طرح معلق ہے، اس کا ذکر 2 آیات پہلے کر دیا گیا۔ اب اس کائنات کی جو موت ہے، ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑا حادثہ ہوگا اس کائنات اور اس زمین پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، دیکھیے اب ان کا بار بار کا سوال کرنا، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر جو حضور نے انذار کیا تو قیامت اور یوم الحساب کے بارے میں کیا۔ آخرت کا تصور ہے نا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، آخرت کے تصور کو ذہن سے نکال دیجئے۔ جب جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، محاسبے کا کوئی وہم و خیال ہی نہیں ہے، تو اس دنیا میں تو انسان جو چاہے کم ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، وہ کم ہوگا۔ لیکن اگر آخرت کے تصور کو آپ نفی کر لیں گے تو اب گویا کہ ہر قدم انسان رکھے گا تو محتاط ہو کر رکھے گا کہ مجھے اپنے اس عمل کی جواب دہی آخرت میں کرنی ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایمان گہرا اترا ہوا ہوگا تو پھر انسان کی سیرت و کردار کے اندر وہ برگوبار بھی آئیں گے کہ جو اللہ اور قرآن چاہتا ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ بار بار جو آپ سے سوال کر رہے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے۔ حفی اس شخص کو کہتے ہیں جو کھود کرید میں لگا ہو، جس کے اوپر گویا کہ بالکل ایک خبط سوار ہو چکا ہو کہ صرف ایک ہی کام ہے اس کی زندگی کا مقصد۔ ہمارے ہاں بہت سے محققین ہیں اور جو بھی بہرحال کسی تحقیق اور جستجو کا کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی تو اٹھے بیٹھے اور سوئے جاگتے ہر وقت انہیں ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے۔ تو کأنک حفی عنہا، تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے، کہ آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کا وقت کب ہوگا، آپ اسی کی کھود کرید میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، دیکھیے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ قیامت کب ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ لقمان کی آخری رکوع، آخری بلکہ آیت ہے کہ جس میں وہ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تکسب نفس ماذا تکسب غدا وما تکسب نفس بأي ارض تموت، آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن 5 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، ان میں اولین ترین ذکر چیز جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، یہاں بھی اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر ریپیٹ کیا گیا، قل اے نبی کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ بار بار ریپیٹڈلی حضور سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں، بس یہ بات آپ ہمیں بتا دیں، اور ممکن ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہوں کہ آپ اگر ہمیں یہ بتا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پوری وہ لسٹ موجود ہے، یہ اب اگر یہ معجزات اگر آپ ہمارے سامنے دکھا دیجئے، ہم دیکھ لیں ان کو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب ہماری نگاہوں کے سامنے جو ایک جنگ، یہ آپ کا جو ہے صحرا، یہ گل و گلزار بن جائے، سونے کا محل آپ کے لیے تعمیر ہو جائے، ایک سیڑھی پر آپ چڑھتے ہوئے نظر آئیں، آسمان تک جائیں، اور پھر واپس اترتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جو آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ان کے مطالبات تھے کہ جو بار بار کیے جا رہے تھے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں بھی ریپیٹڈلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کے اس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ آپ کو پیدا اسی کام کے لیے کیا گیا کہ آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کب ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے اس کا علم جو ہے عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے اس قیامت کا علم، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اس سے غافل ہے، اس کا علم نہیں رکھتی۔ یہاں قیامت کا علم تو نہیں ہے لیکن اس تصور کو بھی اپنے نزدیک آنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قیامت کا انکار کیوں کر رہا ہے، مرنے کے بعد جواب دہی اور حساب کتاب کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ کوئی چینج لانا نہیں چاہتا۔ جس فسق و فجور، جن گناہوں کا عادی ہو چکا، جو حرام شے اس کی معاش میں شامل ہو گئی، جو غلط شے اس کی معاشرت میں آ چکی ہے، اس کی معاشرتی زندگی میں داخل ہو چکی ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ آخرت کا انکار کر دو، کب ہوگی قیامت، آپ جب تک نہیں بتائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اصل میں انسان کا اصل مرض کیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور زج کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بار بار سوال کیے جا رہا ہے۔ تو قل انما علمها عند اللہ، نبی کہہ دیجئے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اس کا علم نہیں رکھتی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بہت خوبصورت
الفاظ ہیں یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی طویل صورت ہے، 24 رکوعوں پر مشتمل صورت، اور اب یہ گویا کہ 23واں اور 24واں رکوع جو ہے اس کا اختتام کلام ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا سکوں یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی کہ جو اللہ چاہے گا۔ یہاں گویا کہ جسے آپ کہیے عام انسان تو بے بس ہے ہی، لیکن یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائے گئے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، رحبوب رب العالمین بھی ہیں، کہ ارے میرے اختیار میں کوئی شے نہیں ہے، تمہارے بارے میں مجھے کیا اختیار ہوگا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کس کس کے بارے میں حضور کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے؟ ابو طالب حضور کے سگے چچا، اور اس دنیا میں جس طرح پروٹیکشن انہوں نے دی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ حضور کی خواہش تو یہاں ختم ہو گئی۔ کتنی ہی خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے، اس دنیا سے ایمان سے محروم گئے، اور کتنے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضور کی خواہش ہوگی۔ تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جسے آپ چاہیں یا جس کے بارے میں آپ پسند کریں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں ہدایت کے رستے پر لے آئیں۔ تو وہی بات فرمائی گئی کہ مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی نفع کا نہ کسی ضرر کا، الا ما شاء اللہ، وہی کچھ ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا۔ گویا کہ کل اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صفات، مشیت، اختیار میرا بھی ہے، ارادہ میرا بھی ہے، ایک مشیت اور اختیار اللہ کا ہے، لیکن کوئی نسبت و تناسب نہیں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ کی اس مشیت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شے چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، اور جس شے کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ نہ ہو وہ نہیں ہوتی۔ تو الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں کہیں کل غیب کا عالم ہوتا، ہر پوشیدہ شے میرے لیے جو ہے وہ واضح کر دی جاتی تو میں ہر قسم سمیٹ لیتا۔ اگرچہ یہاں الخیر سے مراد جو ہے دنیاوی مال و دولت بھی ہے، یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں ہوں مگر ایک نذیر، وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ آیت نمبر 184 میں بھی پڑھ چکے، اور یہ آیت نمبر 188 کے اندر پھر آ گیا، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نذیر ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، اور بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، کن لوگوں کے لیے؟ وہ کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ ہی کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ آخری آیت کا صرف ترجمہ ہی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اس کے معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ بھی بہت ہی عمدہ ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ایمان کے جو ہمارے اندر اللہ کی بندگی پیدا کرے، اس رستے پر ہمیں صراط مستقیم پر لے کر چلے، اور ہمیں ہر اس شے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔